السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وقال اللہ عز وجل وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ معزز مشاہدین و سامعین، دسمبر کی 25 تاریخ عالم نصارہ میں ایک معزز، مقدس اور معظم دن مانا جاتا ہے، کیونکہ نصرانی اس دن کو کرسمس ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ یعنی ان کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ رب العالمین یا اللہ کی اولاد یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے لڑکے ہیں، اللہ کے ابن ہیں، جیسا کہ نصرانیوں کا عقیدہ ہے، یہ 25 تاریخ ان کی ولادت کا دن ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں صراحت کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کافر ہیں، اور نصرانیوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے کہ نصرانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت اور کوئی پروف نہیں ہے۔ محض یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ ان کی زبان اور ان کے منہ کی باتیں ہیں، اس پر کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ اللہ کے لڑکے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ رب العالمین ہیں۔ تو 25 تاریخ کو عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جسے اللہ کا لڑکا مانتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی تاریخ کو ہوئی ہے، اور وہ جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، پارٹی مناتے ہیں، اور مختلف قسم کے خرافات، شراب نوشی، جوا بازی، اختلاط اور پتہ نہیں کیا کیا معصیات اور گناہوں کا بازار گرم کیا جاتا ہے اس تاریخ کو اور اس تاریخ کی رات کو۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان کو ایسی پارٹیوں میں شرکت کرنا یا ایسے لوگوں کو مبارکبادی دینا، میرے بھائیوں، صراحتاً حرام اور ناجائز ہے۔ اہل علم کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ بالاتفاق ناجائز اور حرام ہے کہ مسلمان ایسی پارٹیوں میں شریک ہو جہاں پر اللہ کے لڑکا ہونے کا اعتقاد رکھا جاتا ہو، جہاں پر اللہ رب العالمین کی اولاد ہونے کا عقیدہ رکھا جاتا ہو۔ ایسی پارٹیوں میں جانا ناجائز اور حرام ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو کسی بھی انداز میں، چاہے وہ چاپلوس مجاملہ کے انداز میں ہو یا رواداری کے انداز میں ہو، ہمدردی کے انداز میں ہو، ایک کمپنی میں ایک ساتھ میں کام کرنے والے لوگ ہوں، کسی بھی صورت میں مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس تہوار پر، اس عید میلاد پر، اس کرسمس ڈے کی مناسبت سے نصرانیوں کو یا جو لوگ ایسی پارٹی منا رہے ہیں، ایسی محفلیں سجا رہے ہیں، ان کو مبارکباد دی جائے یا ان کی پارٹیوں میں شرکت کی جائے یا انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے یا انہیں ٹیلی فون کے ذریعے سے یا انہیں میسج کے ذریعے سے مبارکباد پیش کیا جائے، یہ قطعاً حرام اور ناجائز ہے۔ ایک مسلمان جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی توحید پر، اللہ کی عظمت پر، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی توحید کو مانتا ہے، اس کے توحید اور اللہ پر ایمان اور اللہ کی تعظیم اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ان جیسی پارٹیوں میں شرکت کرنے سے احتراز کرے، گریز کرے، اور مبارکبادی بھی دینے سے اجتناب کرے اور پرہیز کرے۔ یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد قرار دینا یہ اللہ رب العالمین کو گالی دینا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، شتمنی ابن آدم ولم یکن ینبغی لہ ان یشتمنی۔ ابن آدم مجھے گالی دے رہا ہے، مجھے گالی دیتا ہے،
حالانکہ اس کے لیے زیب نہیں دیتا ہے، اس کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ رب العالمین کو گالی دے، مجھے گالی دے۔ بندے کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اولاد بنا لیا ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے انا اللہ الواحد الصمد، میں اللہ ہوں، اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، لم الد ولم اولد، نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ میں جنا گیا ہوں، یعنی میری نہ کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں۔ ولم یکن لی کفوا احد، اور نہ ہی میرے ہمسر کوئی ہے۔ اور سورہ اخلاص میں ہمیں یہی پیغام دیا گیا، یہی تعلیم دی گئی ہے، یہی عقیدہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ کی کوئی ہمسر اور برابری نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اب اگر ہم ان کی پارٹی میں شریک ہوتے ہیں، 25 تاریخ کی مناسبت سے ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، عیسائیوں کے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا ایمان اور ہماری توحید کا تقاضا ہے کہ ہم ایسی مجلسوں میں شرکت نہ کریں اور نہ ہی ایسی محفل کی مناسبت سے انہیں کسی انداز میں مبارکبادی پیش کریں، نہ ہی ان کو ویلکم کریں، کیونکہ اس انداز میں ایسا اہل علم کہتے ہیں کہ گویا کہ ہم ان کے صلیب کی عبادت کی موافقت کر رہے ہیں اور تائید کر رہے ہیں، اور یہ قطعاً اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے اور نہ ہی اس کی اجازت دیتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو ایسی محفلوں سے بچنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر، اپنے رب کی تعظیم کی خاطر، اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کی خاطر ایسے تمام تقریبات میں، مناسبات میں جہاں پر اللہ کے لیے اولاد قرار دیا جا رہا ہو، ایک مسلمان کی غیرت، ایمانی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ ایک مسلمان ایسی چیزوں کے، ایسے محفلوں میں شریک ہو، ایسے محفلوں کی مبارکبادی دے، ایسے شخص کی تعظیم اللہ کی کہاں چلی جاتی ہے؟ اللہ کی عظمت کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ ایسے انداز میں اگر مسلمان ایسی پارٹیوں میں شریک ہوتا ہے یا انہیں مبارکبادی پیش کرتا ہے، لہذا مسلمان کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ نصرانیوں کے تہوار کا دن ہے، مسلمانوں کے تہوار کا نہیں دن ہے۔ مسلمانوں کے غیر مسلموں کے تہوار میں، خاص طور سے دینی تہوار ہوں، اس میں شرکت کرنا، اس کی مبارکبادی دینا اہل علم کہتے ہیں بالاتفاق حرام اور ناجائز ہے۔ اس لیے مسلمان کو 25 تاریخ کو اس مناسبت میں کسی بھی انداز میں نہ ان کا تعاون کرنا چاہیے، نہ شرکت کرنی چاہیے ان کے ساتھ، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ایسا تال میل ہونا چاہیے، نہ ہی انہیں مبارکباد دینا چاہیے کسی بھی انداز میں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے عقیدے توحید کا تقاضا ہے، اللہ سے ہماری محبت کا تقاضا ہے، اللہ کی تعظیم اور اللہ رب العالمین کی توقیر کا تقاضا ہے کہ ہم ایسے تمام خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے گھر والوں کو دور رکھیں، اپنے سماج اور معاشرے کو دور رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس شرکیہ اور کفریہ اور بدعیہ محفلوں میں شرکت سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی انداز میں مبارکبادی نہ دے۔ اے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔